82B عطا طارق صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کو شامل گفتگو کرتے ہیں۔ طارق صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ یہ جو آج سزا ہوئی ہے، بنیادی طور پر آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر فردر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انصاف پہ مبنی فیصلہ ہے۔ ایک پورا ٹرائل ہوا جس کے تحت جو کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، مس یوز آف اتھارٹی ہے، وہ اسٹیبلش ہوئی۔ دیکھیے، جب کوئی بھی پبلک آفس ہولڈر اس کو کوئی تحفہ سرکاری سطح پہ دیا جاتا ہے تو وہ بیسکلی اسٹیٹ کو دیا جاتا ہے، اس کی شخصیت کو نہیں دیا جاتا۔ یہ انفارچونیٹلی بشرا بی بی اور عمران احمد نیازی صاحب نے ایک پورا کاروبار بنایا ہوا تھا اپنے گھر میں، جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ توشہ خانہ 1 کے جو تحائف تھے ان کو نہ صرف بیچا گیا مارکیٹ میں، بلکہ مارکیٹ میں بیچ کے اس سے منافع کمایا گیا۔ ادھر معاملہ یہ ہے کہ یہ جو تحائف تھے ان کو انڈر ویلیو کر کے اور یہ ریٹین کر لیے گئے۔ ان کو انڈر ویلیو کرنا یہ فراڈ کا جرم ہے۔ ان کو انڈر ویلیو کر کے سرکار کو جو پیسے جانے تھے ان تحائف کو ریٹین کرنے کے، وہ ان کی اصل ویلیو سے بہت کم پیسے دیے گئے اور کروڑوں روپے کا نقصان جو ہے وہ نیشنل ایکسچیکر کو ہوا۔ تو دیکھیے، یہ باقاعدہ طور پہ ایک مائنڈ سیٹ تھا کہ کچھ تحائف بیچ دو مارکیٹ کے اندر، اس سے منافع کما لو، پیسے اپنے پاس رکھ لو، اور وہ بھی کروڑوں روپے کا نقصان ہوا نیشنل ایکسچیکر کو۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کیس کے اندر کلیئرٹی کے ساتھ وہ کمپنی جہاں سے یہ لیے گئے وہ کہہ رہی ہے کہ جی 3 لاکھ یورو، 80,000 یورو ان کی قیمت ہے، اور یہاں پہ ان کی کم ویلیو لوکلی لگوا کے تو 7 کروڑ 3 کروڑ وہ نقصان کیا گیا نیشنل ایکسچیکر کو، اور ایکچوئل ویلیو سے بہت کم پیسے اونے پونے جو ہیں وہ سرکاری خزانے میں جمع کرا دیے گئے۔ تو دیکھیے، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ بات آپ کرتے ہیں ہائی مورل گراؤنڈ کی، بات آپ کرتے ہیں انقلاب کی اور آزادی کی، اور جب آپ کے اپنے معاملات کی جانچ پڑتال کا معاملہ آتا ہے تو ایک طرف 190 ملین پاؤنڈ کا میگا کرپشن کیس ہے، ایک طرف توشہ خانہ 1 ہے جس میں آپ نے کروڑوں روپے کے تحائف بیچ کے وہ پیسے آپ کھا گئے، اور تیسرا کیس اب یہ ہے کہ جس کے اندر آپ نے نہ صرف یہ تحفے غیر قانونی طور میں لیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی مارکیٹ ویلیو سے بہت کم ویلیو فراڈ کر کے آپ نے لگوائی، اور آپ نے وہ کم ویلیو لگوا کے نیشنل ایکسچیکر کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے، پبلک آفس ہولڈر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کریں اور ایک کاروبار کے طور پہ اس کو چلائیں، جہاں پہ یہ بیسیکلی لالچ تھی۔ ان کے ہاں ایک باقاعدہ طور پہ وہ وزیر اعظم جو صبح 11 بجے دفتر آ کے 5 بجے گھر چلا جاتا تھا، تو یہ شام کو یہی سارے کاروبار ہوتے تھے کہ کس کو زمینیں الاٹ کرنی ہے، القادر کا ٹرسٹ کس طرح بنانا ہے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں کیسے لینی ہے، تحائف کو کیسے ریٹین کرنا ہے۔ تو دیکھیے، کرمنل بریچ آف ٹرسٹ بائی پبلک سرونٹ یہ اسٹیبلش ہوا کہ آپ نے امانت میں خیانت کی، آپ پر جو اعتماد کیا گیا تھا وہ آپ نے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ جن سیکشنز کے تحت یہ سزا دی گئی ہے، امانت میں خیانت، پبلک بریچ آف ٹرسٹ، یہ بالکل بیونڈ اینی ڈاؤٹ یہ اسٹیبلش ہو چکا، اور پروسیکیوشن نے اپنا کیس بھرپور طریقے سے اسٹیبلش کیا ہے، جس کے تحت یہ تمام چیزیں ثابت شدہ ہیں۔ اور 7 کروڑ کے گفٹ کی قیمت 13 لاکھ روپے لگانا، یہ تو کوئی مذاق ہے کہ آپ 7 کروڑ کا ایک تحفہ ہو، اس کی 13 لاکھ قیمت لگوائیں اور اس کے اونے پونے پیسے جو ہیں وہ آپ جمع کرا دیں سرکاری خزانے میں۔ کیونکہ دیکھیے، یہ تحائف جو ہوتے ہیں یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ، یعنی ایک کوئی بھی دوست ملک یہ آپ کے ملک کو دیتا ہے، آپ کی اسٹیٹ کی عزت کی خاطر دیتا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا جرم اس سے بہت بڑھ کے یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی بدنامی پوری دنیا میں کرائی، باتیں کرتے ایمانداری کی، دیانتداری کی، اور پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں ایک ایسا وزیر اعظم تھا جو تحائف بیچ کے کھا جاتا تھا اور تحائف کو انڈر ویلیو کر کے اپنے ذاتی استعمال میں لاتا تھا۔ بشرا بی بی اور عمران احمد نیازی نے لالچ، رشوت ستانی اور فراڈ کی انتہا کی ہے، اور یہ فراڈ کھل کے اب سامنے آ چکا، پروسیکیوشن اپنا کیس پروو کر چکی، اور یہ جو سزا دی گئی ہے 10 سال کی ایک اور 7 سال کی ایک، ٹوٹل 17 ایئرز ہیں۔ یہ شروع تب ہوگی جب 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سزا جو ہے وہ اپنی سینٹنس جو ہے وہ سرو کر چکے ہوں گے۔ اچھا، اس میں ایک چیز کا اور ہم حوالہ دے رہے ہیں، اس فیصلے کے آخر میں لکھا ہوا ہے کہ دس کورٹ وائل پاسنگ سینٹنسز ہیز کنسیڈرڈ دی اولڈ ایج آف عمران احمد خان نیازی ایز ویل ایز دا فیکٹ دیٹ بشرا عمران خان از اے فیمیل اٹ از ان کنسیڈریشن آف بوتھ سائڈ فیکٹرز دیٹ اے لینینٹ ویو ہیز بین ٹیکن ان اوارڈنگ لیسر پنشمنٹ۔ آپ اس پیراگراف کو کیسے دیکھتے ہیں؟ مطلب زیادہ سے زیادہ سزا ہو سکتی تھی لیکن بزرگ بہت زیادہ ہو سکتا تھا، اور یہ کیونکہ ایک سنگین جرم ہے اور میکسیمم سزا بھی ہو سکتی تھی، مگر کورٹ نے آبویسلی ان کی اولڈ ایج اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ سارے فیصلے کیے ہیں۔
اور دیکھیے جب بھی ڈیفینس کاؤنسل کسی بھی کیس میں پیش ہوتے ہیں تو وہ یہ پلی دیتے ہیں، تو غالباً کورٹ نے جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں غالباً ان کی استدعا پہ یہ دیکھا ہوگا کہ کیونکہ انہوں نے کہا ہوگا کہ ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ اولڈ ایج کا ہے اور جو دوسری ملزمہ ہے وہ خاتون ہے، تو اس حوالے سے لینینٹ ویو لیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ نے میکسیمم سینٹنس اوارڈ نہیں کیا اور انہوں نے پھر بھی رعایت برتی ہے ان تمام فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے۔ اچھا، جو چیزیں ثابت ہو رہی ہیں عطا طارق صاحب، یہ وہ ہیں جو 2017 میں آپ لوگ بنیادی طور پر جس کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سارا کچھ ایک گٹھ جوڑ ہے، اس میں پھر گڈ ٹو سی یو ہو، صادق اور امین ہو یا دیگر فیکٹرز کی طرف سے جو مدد اور معاونت ہو، آپ سمجھتے ہیں کہ یو آر ان دا سسٹم ناؤ، یو آر پارٹ آف دا سسٹم ناؤ؟ اب بنیادی طور پر جب چیزیں ثابت ہو رہی ہیں تو صرف ایک شخص سے متعلق معاملات ہیں یا اس کا مزید اسپیکٹرم بڑا کرتے ہوئے باقی لوگ بھی جو فیسیلیٹیٹر رہے ہر کوئی اس تک بھی آپ جا رہے ہیں، جانا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی کل ہی جسٹس جہانگیری کے حوالے سے ایک فیصلہ آیا، اور دیکھیے یہ اب دائرہ کار جو ہے کوئی بھی مبرہ نہیں ہے، اور یہ تاثر جو دیا جاتا تھا کہ ایلیٹ جو ہیں وہ احتساب سے جو ہے وہ احتساب کے عمل سے باہر ہیں، مبرہ ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اور جیسے جہانگیری کا بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنا نام چینج کر کے، رول نمبر چینج کر کے، ایک سبجیکٹ میں فیل تھے اور اس کو چھپا کے انہوں نے وہ ڈگری حاصل کی، اور میں بڑا حیران ہوں کہ بڑے بڑے دانشور بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈگری جعلی نہیں تھی، پرچہ جعلی تھا۔ تو یعنی ڈگری جو ہے وہ فراڈ پہ لی اور اس کے بعد کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی اس ڈگری کی کیونکہ آپ پرچے میں فیل ہو چکے تھے۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ جو غلط کام ہوگا کہ الحمدللہ اسٹیٹ آف پاکستان کے اندر جواب طلبی بھی ہوگی، احتساب بھی ہوگا، اور اس کیس کے اندر جو توشہ خانہ کا کیس ہے بالکل ناقابل تردید ثبوت اور شواہد کی بنیاد پہ جعل سازی، فراڈ اور بریچ آف ٹرسٹ پہ یہ سزا سنائی گئی ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک فیئر ٹرائل کے پروسیس کے بعد سنائی گئی۔ اچھا، یہ سیاسی انتقام کا جو اس کو کہا جاتا ہے کہ سیاسی انتقام پر مبنی کیس ہے، فواد چودھری کہتے ہیں ہائی کورٹ جائے گا تو یہ ایک دن کی بیمار نہیں ہے، یہ کیس ختم ہو جائیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی انتقام پر مبنی کیسز ہیں یا اس آرگومنٹ کو آپ کیسے نگیٹ کریں گے؟ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو فواد چودھری صاحب، مگر بات یہ ہے کہ ایک شخص اسٹیٹ کو ملا ہوا تحفہ اس کو انڈر ویلیو کر کے اسٹیٹ کو کروڑوں روپے کا نقصان پہنچائے اور خود وہ تحفہ ریٹین کر لے کم پرائس کے اوپر، یہ دیکھیں یہ لیگل معاملات ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی بیان دینا بڑا آسان ہے کہ جی سٹینڈ نہیں کرے گا، جس کمپنی کا یہ سیٹ ہے بلغاری کا اس سے ویلیویشن کروائی گئی ہے، اصل قیمت پتہ کرائی گئی ہے، اس کے بعد یہ اسٹیبلش ہوا ہے کہ انہوں نے اس کو جان کے انڈر ویلیو کروایا تھا، اسٹیٹ کو نقصان پہنچایا، خود اس کو انلیگلی ریٹین کیا، کم پیسوں پہ ریٹین کیا، تو یہ جو کروڑوں روپے کا نقصان ہے اسٹیٹ کو، اچھا غریب آدمی کے اوپر کوئی کیس ہو تو وہ جائز ہے، اور کیونکہ یہ ایلیٹ کلاس کا ممبر ہے عمران احمد خان نیازی، تو اس کے خلاف آپ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں ایک دن سٹینڈ نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے انصاف سب کے لیے برابر ہے اور انصاف ہوتا نظر آ رہا ہے، اور اس کیس کے اندر مجھے لیگل ڈیفنس بتا دیں، یعنی ان کے لوگوں سے جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ 190 ملین پاؤنڈ کا جو اربوں روپے کا کرپشن کا کیس ہے اس کا کوئی جواز بتا دیں، تو آگے سے کہتے ہیں جی کیونکہ ہم ریاست مدینہ کا نام لیتے تھے اس لیے ہمیں سزا ملی، مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں اور جو اسلامی ٹچ کی یہ بات کرتے ہیں ہر جگہ اس کو لے آتے ہیں۔ ان کے کسی بھی طریقے انصاف کے ممبر سے آپ قانونی جواز نہیں سنیں گے، وہ انڈر ویلیویشن پہ بات نہیں کریں گے، وہ بریچ آف کرمنل ٹرسٹ پہ بات نہیں کریں گے، وہ کسی صورت بھی ان تحائف کے حوالے سے جو انڈر ویلیویشن کی گئی کروڑوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا اسٹیٹ کو اس کی بات نہیں کریں گے۔ یہ ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس کا نہ کوئی دفاع ہے نہ ان کے پاس کوئی لیگل جسٹیفیکیشن ہے۔ اچھا طارق صاحب، ایٹ لاسٹ آپ مجھے ذرا یہ بتائیے گا، آبویسلی اٹس این انٹرنل میٹر، ہمارے کورٹس کا مسئلہ ہے اور سارا معاملہ، لیکن اٹ سینڈز اے میسج آؤٹ ان دی اوپن کہ ہم اپنے سفارتی معاملات کو لے کر کتنے سنجیدہ ہیں، اور خاص طور پر کچھ خاص دوستوں کے ساتھ ہمارے جو معاملات ہیں ان کو لے کر جو چیزیں ہوئیں اس کو ہم ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم تھا، یہ کتنا اہم ہو گیا؟ دیکھیے یہ کیس جو ہے اس نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے کہ اس ملک کے اندر اگر آپ فراڈ کریں گے، اور ایون دیکھیں پاکستان کی جو انٹرنیشنل ریپیوٹ ہے کہ بین الاقوامی سطح پہ آپ نے یہ تحائف بیچ کے کیا میسج دیا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہے وہ تحائف بیچتا ہے اور پیسے کھا جاتا ہے، یا تحائف کو انڈر ویلیو کر کے اسٹیٹ کے ایکسچیکر کو نقصان پہنچا کے اپنے پاس وہ رکھ لیتا ہے۔ دیکھیے یہ بڑا افسوسناک ہے کہ یہ انہوں نے کیا، باتیں بڑی بڑی اور آپ کرتوت دیکھ لیں کہ باتیں کرنی امانت کی اور دیانت کی، جس طرح میں نے کہا، اور حرکتیں یہ ہیں کہ لالچ، فراڈ اور زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی جو ہرس تھی وہ ان کے سر پہ سوار تھی، جس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا۔ بہت شکریہ، عطا طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، عطا طارق کا رد عمل آپ کے سامنے ہے۔